اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ متع جو ہے نکاح اور شادی جو اہل تشیع کے ہاں اس کا رواج بھی ہے اور اسے شریعت کا حصہ مانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ 5ویں پارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے، ابتدائی آیات میں سے پہلی آیت ہے، ادھر فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن کے الفاظ ہیں۔ یہاں سے لفظ متع اہل تشیع اخذ کرتے ہیں کہ یہاں خالق کائنات متع کا ذکر کر رہا ہے اور یہاں سے متع کا ثبوت ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو میم تا عین کا مادہ ہے اس کے اندر، اور جس کا معنی ہوتا ہے نفع، اور یہ نفع یہ کوئی 2-4 دن کے نفع کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے اہل سنت کے جو مفسرین ہیں وہ یہاں سے مطلق شہوت کا جو نفع ہے اس نفع کی بات کرتے ہیں، اور وہ وہی ہے جو مکمل ایک نکاح کا سلسلہ ہے، اور تا حیات کا یہ سلسلہ ہے جب تک کہ کسی عورت کے اندر کوئی خرابی نہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ عموماً اہل تشیع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے متع کا ثبوت ہو رہا ہے، جبکہ بہت سارے ایسے عیاش پرست اور بہت سارے ایسے جو شریعت سے دور ہیں وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائی جائے۔ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو متع ہے، یہ متع کیا 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے اور 1 مہینے کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو پھر کیا عورت جو ہے وہ اپنی عدت گزارتی ہے کہ نہیں گزارتی؟ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عدت بھی گزارتی ہے۔ پھر کیا وراثت کی وہ مالک بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تو کہتے ہیں نہیں، جب طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر وراثت کی مالک بھی نہیں بنتی۔ تو بتائیں، یہ محسنین کے الفاظ خالق کائنات اسی 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن ہیں، تو جب بار بار عورت کبھی کس سے نکاح کرے گی، کبھی کس سے متع کرے گی، تو پاک دامنی پھر کدھر رہے گی؟ پورا معاشرہ پھر بے حیائی کا مرکز بن جائے گا۔ پھر جتنے بھی لوگ، جتنی بھی خواتین یہ بے حیائی کے سسٹم چلا رہی ہیں، اڈے چلا رہی ہیں، پھر کیا ان کو سرعام یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ نکاح موقت اور نکاح یہ متع کا سلسلہ وہ جاری رکھیں اور یہ بے حیائی کے سلسلے جاری رکھیں؟ نہیں نہیں، اس میں حکمت یہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جو متع ہے یہ مخصوص دنوں کے لیے تھا، جو مجبوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شریعت کے اندر جائز قرار دیا تھا۔ اب چونکہ تم مالدار ہو چکے ہو، اب چونکہ تمہارے آمدن کے ذرائع بڑھ چکے ہیں، تو اب اس کو چھوڑنا چاہیے، اور یہ متفق کا فیصلہ ہوا، صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں بہت سارے ایسے فیصلے تھے کہ جب حضرت عمر ایک الگ فیصلہ کیا کرتے تھے تو پھر اس وقت وہاں کے خواتین بھی کھڑے ہو کے اعتراض کر دیا کرتی تھیں، مگر یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اور یہ الزام لگایا جاتا ہے، معاذ اللہ حضرت عمر پہ اہل تشیع کی طرف سے یہ برملا اظہار کیا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ جس کو شارع علیہ السلام نے، جس کو اللہ نے، جس کو رسول نے، اور جس کو حضرت ابوبکر نے اپنے دور میں جائز قرار دیے رکھا، اس کو حضرت عمر نے جبراً منع کیا اور اس شریعت میں حد سے تجاوز کیا، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے رسول کے قانون کو توڑا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نکاح اصلی طور پہ وہی نکاح ہے جو نکاح کیا جاتا ہے اور نبھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے عقد ہم لفظ استعمال کرتے ہیں،
تو یہ عقد گرہ ہوتی ہے۔ یہ گرہ اگر اہل تشیع کے اس متع کو مانا جائے تو یہ ایسی گرہ ہے جو 4 دن بندی رہے اور پھر کھل جائے، پھر بندی رہے اور پھر کھل جائے۔ تو یہ کون سی گرہ ہے جو ہر مہینے 2-4 مرتبہ کھلتی چلی جائے؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، ورنہ یہ بے حیائی کے دروازے کھلتے۔ اور یہ بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو شریعت کے اندر قانون بنایا تھا اس کو توڑا۔ نہیں، یہی اصل شریعت یہ ہے کہ جو نکاح کا وہ تسلسل ہے، نکاح کا جو پورا سسٹم ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، 2-4 دنوں کی بات نہیں بلکہ یہ زندگی کی بات ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ 5 دن اور 1 مہینہ کسی کے ساتھ گزارے اور پھر 3 مہینے عدت گزارے، پھر کسی کے ساتھ گزارے، پھر 2-4 مہینے 3 مہینے وہ عدت گزارے، اور پھر اگر عمل ٹھہر جائے تو پھر وہ 8-9 مہینے انتظار کرتی رہے۔ وہ اس کو جب طلاق مل جائے گی، وہ مخصوص دن 30 دن جب گزار لے گی، اس کے بعد جب حمل ہو جائے گا تو کیا وہ اس عورت کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ اس عورت کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ اس کے شب و روز کے معاملات کون پورے کرے گا؟ تم نے تو یہ متع کر کے تم نے اس کو فارغ کر دیا، اور فارغ کرنے کے بعد اس کے جو باقی معاملات ہیں وہ کس کے ذمے ہوں گے؟ کیا اسے پھینک دیا جائے گا؟ اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اور باقی حضرت عمر پہ یہ الزام لگانا، یہ الزام درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عقد ہے، یہ نکاح ہے، وہ موجود ہے، اور نکاح موجود ہے، جو حقیقی نکاح ہے وہ موجود ہے، جس پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری، وہ اصل طریقہ، وہ اچھا طریقہ موجود ہے۔ اب جو 1 مرتبہ کیا، جو 2 مرتبہ زندگی میں کیا، وہ آسان راستہ اپنا لیتے ہیں، لیکن جو مشکل راہ ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے جو پوری زندگی گزاری تم اس کو نہیں دیکھتے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے جو پوری زندگی گزاری اس کو تم نہیں دیکھتے، حضور کی اور بیویوں کے معاملات نہیں دیکھتے، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کتنی لمبی زندگی گزاری ہے، ان کے جملہ حقوق پورے کیے ہیں۔ تو کیا اس کو ترجیح دی گئی ہے یا متع کو ترجیح دی گئی ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے متع کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اطوار طریقوں کو پڑھیں، ازدواجی معاملات کو پڑھیں، تو پھر انہوں نے 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ یہ شرعاً یہ درست کچھ دنوں کے لیے تھا، کچھ مہینوں کے لیے تھا، اور اس کے بعد منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا